السلام علیکم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 10واں پارہ، اس کا نام ہے وَاعْلَمُوا۔ اس کی کل آیات 128 ہیں اور کل 17 رکوع ہیں۔ 10ویں پارے میں سورہ انفال چل رہی ہے، جو ہمارے پچھلے پارے میں جب ہم نے 8واں پارہ پڑھا تھا اس میں شروع ہو گئی تھی۔ انفال کا لفظی مطلب آپ سب جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے نا پچھلے لیکچر میں۔ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے۔ یعنی جتنا ٹوٹل مال جمع ہوگا جنگ میں، جو فتح کی صورت میں مسلمانوں کے حصے میں آئے گا، اس میں جو 5واں حصہ ہوگا نا، اس کو اللہ کے رسول اپنی مرضی سے خرچ کر سکیں گے۔ باقی جو 4 حصے ہوں گے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں غزوہ بدر کی۔ یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا جب غزوہ بدر پیش آیا۔ ہوا یوں کہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ بہت سارا مال اسباب تھا، یعنی انہیں شام کے ملک میں اپنا سامان بیچ کے بہت سارا منافع ملا تھا، تقریباً 50,000 اشرفیاں۔ اشرفی سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اس کے برابر ان کے پاس مال تھا۔ مکہ کے ہر فرد نے نا اور ہر عورت نے اس تجارت میں اپنا سامان لگایا تھا۔ لوگوں نے اپنے پاس زیور جو تھے، اپنا جو بچت تھی، زیور بیچ کے اپنی بچت کے سارے پیسے اس کے اندر لگا دیے تھے، اور ابو سفیان کو جو اس تجارتی قافلے کا سربراہ تھا نا، جو اس کا لیڈر تھا، اس کو بہت زیادہ منافع ہوا تھا وہاں پہ، اور یہ بہت خوش وہ لوگ لوٹ رہے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ اب یہ تجارتی قافلہ جس راستے سے واپس آ رہا تھا نا، وہ مدینہ کے پاس سے ہو کے گزرتا تھا۔ اس میں چونکہ ان کے پاس مال زیادہ تھا، محافظ کم تھے، اور ان لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں مسلمان جو ہے نا ان کے تجارتی مال کو لوٹ نہ لیں۔ ابو سفیان جو تھے وہ اس تجارتی قافلے کے سربراہ تھے، اور انہوں نے تھوڑی عقل کی بات سوچی اور کہا کہ ہم اس قافلے کو نا ایک جگہ ٹھہرا لیتے ہیں، اور مکہ والوں سے کہتے ہیں کہ وہ نا ہمیں وہاں سے لوگوں کو بھیجیں جو اس قافلے کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں، اس کی حفاظت کر سکیں۔ قافلے کے راستے میں نا بدر کا میدان آتا تھا۔ اب ابو سفیان نے یہ کام کیا کہ قافلے کو کچھ پرے روک کے خود اکیلا جو ہے نا وہ بدر تک آیا، تاکہ وہ یہاں سے جائزہ لے سکے کہ اگر قافلہ یہاں سے گزرے تو محفوظ بھی ہوگا کہ نہیں۔ اب بدر کے شہر میں آ کے وہ سب سے پہلے اس مقام پر پہنچا جہاں پر ایک کنواں تھا۔ شہر کا کوئی نہ کوئی فرد ضرور وہاں پر اس وقت موجود رہتا تھا۔ لوگ پانی بھرنے آتے تھے، ایک گیا دوسرا آ گیا، ایک واپس گیا پانی بھر کے دوسرا آ گیا، اس طرح۔ تو اس نے وہاں کے افراد سے معلوم کیا کہ شہر کا سردار اس وقت کہاں پر ہوگا، اور اس سے جا کے ملا اور اسے بتایا کہ کچھ دیر پہلے یہاں سے 2 اونٹ سوار یہاں سے گزرے ہیں، اور انہوں نے کنویں پہ ٹھہر کے پانی بھی پیا، اپنے اونٹوں کو بھی پلایا اور آگے چلے گئے۔ اب ابو سفیان جو ہے نا وہ اونٹوں کے قدموں کا نشان ڈھونڈتا وہ آگے بڑھا، اور کچھ دیر بعد اسے پتہ چلا کہ جو اونٹ یہاں سے گزرے ہیں نا وہ گھاس کی بجائے کھجور کی گٹلیاں کھاتے تھے۔ بچوں وہ سمجھ گیا کہ یہ اونٹ بدر کے نہیں ہیں بلکہ مدینہ والوں کے ہیں۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ اسے ایسے پتہ چلا کہ مدینے والے اپنے اونٹوں کو نا گھاس پھوس کی بجائے نا کھجور کی گٹلیاں کھلاتے تھے۔ اس بات پہ وہ سمجھ گیا کہ مدینہ کے جو مسلمان ہیں نا وہ ضرور ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ تو خطرے کی ایک گھنٹی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے قافلے میں پہنچا، اور اس نے وہاں پر ایک آدمی کو دوڑایا مکہ کی طرف۔ اسے طاقتور سانڈنی دی۔ سانڈنی ایک جانور ہوتا ہے جو بہت طاقتور بھی ہوتا ہے، جلدی تھکتا نہیں ہے، اور بیل کی طرح کا، اور اس کو نا دوڑایا مکہ کی طرف کہ اہل قریش سے نا مدد لے کر آئے۔ اب جو سانڈنی سوار تھا نا وہ مکہ کی طرف بھیج کے نا ابو سفیان جو نا اپنے قافلے کو نا بحر احمر کے کنارے پہ بحر احمر کی طرف لے گیا، اور بحر احمر کے کنارے سے وہ 1-2 منزل طے کرتا ہوا نا آگے مکہ کی طرف بڑھتا گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا قافلہ جو مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے۔ جو ہی مکہ والوں کو یہ بات پتہ چلی
کہ ان کا قافلہ جو ہے وہ مسلمان لوٹ سکتے ہیں، تو وہ تو بس پریشان ہو گئے، اور انہوں نے سوچا ہماری تو ساری زندگی کی کمائی چلی جائے گی، پورے مکہ میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور لہٰذا یہ طے ہوا کہ مسلمانوں کو سبق سکھایا جائے، اور 1000 بہادر لوگوں کا انہوں نے لشکر تیار کیا، جو مکہ میں نا بڑے مشہور تھے اپنی بہادری کی وجہ سے، کافروں میں سے، اور انہوں نے ایک فوج بنا لی 1000 لوگوں کی۔ وہاں پہ 600 لوگ ایسے تھے جنہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی۔ زرہ کہتے ہیں لوہے کے لباس کو، آپ لوگوں نے ارطغرل میں بھی دیکھا ہوگا نا، ایسے انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں موٹے موٹے سے، جو اپنے اندر سے تیر کو یا نیزے کو گزرنے نہیں دیتے، اس کو زرہ کہتے ہیں۔ اور ان کے پاس بہت سارے گھوڑے تھے، بہت سارے اونٹ تھے، اور بہت اچھے ہتھیار تھے۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی انہوں نے بہت ساری اپنے پاس رکھ لی۔ امیر لوگ تھے نا قریش کے، وہ کیا کرتے کہ وہ بہت بہت سارے اونٹ ذبح کرتے، اور اس کے گوشت پکاتے اور دعوتیں کرتے، اور رات بھر وہ اپنے راستے میں کھاتے پیتے جاتے دن بھر، اور انہوں نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی بھی بہت ساری چیزیں لے لی، اور بڑے شان و شوکت سے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ان کے دل میں اتنا غرور تھا کہ وہ بس مسلمانوں کو تو کاٹ پیٹ کے رکھ دیں گے، ایسا سبق سکھائیں گے کہ کبھی وہ قریش کے سامنے نہ آئے۔ فوج کی روانگی کے وقت جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا نا ابو جہل، اس نے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی کہ اے رب کعبہ، دونوں میں سے جو دین تجھے زیادہ پسند ہے نا، دونوں لشکروں میں سے جو عالی شان لشکر ہے، اور دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت زیادہ اچھی ہے، فتح کا سہرا اس کے سر باندھنا۔ اہل قریش جب یہ دعا مانگ رہے تھے نا، جانتے تھے کہ وہ حق پر نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ دیکھو پیارے بچوں، اللہ نے ان کے منہ سے کیسی دعا نکلوائی، وہ خود ہی اپنی دعا کے اثر میں آ گئے۔ اب جو ہے مسلمانوں کے دشمن جو ہے اپنی فوج لے کر مکہ سے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی یہ لشکر راستے میں ہی تھا کہ ایک خبر دینے والا بندہ آیا، اور اس نے بتایا کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو نا خطرے سے نکال کر لے آیا، مکہ کی جانب پہنچ رہا ہے۔ اب کچھ لوگ کہنے لگے کہ لڑنے مرنے کا کوئی فائدہ نہیں، واپس مکہ چلتے ہیں، لیکن دوسرا گروہ جو تھا نا وہ یہ چاہتا تھا کہ بس تھوڑے سے مسلمان ہوں گے آج، تو بس ان کو نا ختم ہی کر کے رکھ دیں۔ اب ایسا ہوا کہ یہ لشکر آگے بڑھا بدر کی طرف، اور لڑائی کے لیے بالکل تیار۔ ادھر پیارے نبی جو تھے نا، وہ حالات سے ہر وقت باخبر رہتے تھے، وہ اللہ کے برحق اور سچے رسول تھے۔ ان کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ ابو سفیان کا جو قافلہ مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا، وہ اس کی حفاظت کے لیے اہل قریش نے ایک بڑی فوج بنا کے نا مدینہ کی طرف روانہ کر دی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لوگوں کی جان مال، ان کی عزت آبرو اور مال کی بھی حفاظت کرنی تھی۔ آپ نے مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ جمع کیا، ان کے سامنے یہ صورتحال رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو تقریباً 300 کے قریب مجاہدین کی ایک فوج ترتیب دی گئی۔ اب بچوں ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، باری باری وہ لوگ سوار ہوتے، اور اس طرح وہ جنگ کے لیے آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی بذات خود اس فوج میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو جانثار صحابہ تھے ان کے ہمراہ رمضان کی 16 تاریخ کو مدینہ منورہ سے بدر کی جانب سفر شروع کیا۔ یہ آپ کو پتہ نا ہجرت کے دوسرے سال کا واقعہ ہے۔ دشمن جو ہے وہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا، اور انہوں نے جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا، جو جنگی نقطہ نظر سے زیادہ اہم جگہیں تھی نا، جہاں پانی کے کنویں وغیرہ بھی تھے، وہاں جا کر انہوں نے دشمن نے اپنی فوج کا پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ ٹھہر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو مشرقی سمت ایک اونچے ٹیلے پر آپ نے قیام فرمایا۔ اب بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ دشمن نے زیادہ اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہوں نے وہاں پر آپ کے لیے ایک سائبان بنا دیا اونچی جگہ پر، تاکہ آپ بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت لیڈر وہاں سے میدان جنگ کا مشاہدہ کر سکیں، حالات کا جائزہ لے سکیں، اور وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کر سکیں۔
اچھا، اب بات یہ تھی کہ دشمن کو سامنے دیکھ کر کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس اتنے سارے سواری کے جانور ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں. اب مسلمان تو بہت تھوڑے تھے. اب ان کے اوپر جو تھی نا ایک ذہنی کیفیت یہ کہ دشمن کے سامنے انہیں ثابت قدم رہنا تھا اور بے خوف ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا تھا. جب اپنے سامنے ہم ایسے دیکھتے ہیں نا کہ زیادہ لوگ ہیں تو ایک نفسیاتی طور پر ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں، کہیں ہار نہ جائیں. اس موقع پر اللہ نے اپنے ان مجاہدوں کی کیسے مدد کی؟ اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہوتی رات ہو گئی. اس زمانے میں رات کو جنگ نہیں ہوتی تھی، دن کے اوقات میں جنگ ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ مدد فرمائی کہ رات کو بارش ہو گئی. اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے نا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کے اوپر تھکن یا خوف طاری تھا رات کے آرام سے اور بارش میں نہا دھو کے، وہ ان کی تھکن دور ہو گئی اور وہ چاق و چوبند چست ایکٹیو ہو گئے. بارش کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پانی کی قلت دور ہو گئی اور مجاہدین نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر بارش کا پانی جمع کر لیا تاکہ بوقت ضرورت کام آئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کنوؤں کے آس پاس تو دشمن کی فوج تھی اور انہوں نے وہاں پہ اس جگہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا. اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ وہ میدان ریتلا تھا، بارش سے پیروں کے نیچے ریت جم گئی. اب جو ریت میں پیر دھنسنے کا جو خوف ان کے دلوں میں تھا نا وہ جاتا رہا. چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن جو تھا وہ نیچے نشیبی علاقے میں تھا، وہ پانی نیچے کی طرف گیا تو وہاں پہ کیچڑ ہو گئی، پانی کھڑا ہو گیا ان کے پاس. اب ان کے سواروں اور سپاہیوں کے پیر کے لیے مشکل ہو گئی کہ وہ کیچڑ میں ان سے چلا نہیں جا رہا تھا. اور بارش کی وجہ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سارے مجاہدین جو تھے نا وہ رات کو بے خوف ہو کر سو گئے. ان کی جگہ پہ تو بارش اگر پڑتی تھی تو فٹافٹ پانی نیچے چلا جاتا تھا. اب صبح وہ جب بیدار ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر نا ایک سکون طاری کر دیا. اللہ ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے نا. ان کے دلوں سے دشمن کا خوف مٹا دیا. اب یہ بارش جو تھی مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے رحمت بن گئی اور کافروں کے لیے زحمت اور تکلیف بن گئی. اب مقابلہ شروع ہو رہا ہے. رات کو نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ اگر تیرے سچے اور تیرے پر ایمان لانے والے لوگوں کی چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو اس زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. بڑی لاڈ والی دعا تھی یہ. ساری رات اللہ سے رو رو کی دعائیں کرتے رہے. اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر عاجزی سے، بے خودی سے. آپ کی دعا کرتے کرتے بعض اوقات آپ کے کندھوں سے چادر گر جاتی اور آپ کو پتہ بھی نہ چلتا. اس موقع پر نا جو آپ کے پکے والے دوست تھے نا حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں. پیارے نبی دعا مانگ رہے تھے اور ساتھ رو رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق کا دل بھر آیا، انہوں نے ان کو تسلی دی. اب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی دعا کیسے قبول کی کہ بارش ہو گئی اور اللہ نے اس بارش کے ذریعے مسلمانوں کو مضبوط کر دیا. جنگ سے پہلے ہی ان کے دلوں پر اطمینان اور سکون نازل کیا. سورہ انفال کے آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میدان جنگ میں اگر 20 مجاہد ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے. یعنی ایک جو مجاہد ہے نا، پکا مومن مجاہد، وہ اکیلا 20 کافروں سے لڑ سکتا ہے اور وہ لڑ کے جیت جائے گا انشاءاللہ. یہ ایمانی قوت ہے جو اس وقت اس ایمان والے مجاہد کے جسم میں نا بجلی بھر دیتی ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے. تو ایک ایک مجاہد جو 20 کافروں پر بھاری ہو جاتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اپنی فوج سے انہوں نے خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ وہ اس وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اس کے ایک ہونے کا، اس کے سچے پیغام کا حامل واحد گروہ ہے اور وہ سب اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں، باقی سب اللہ کے دشمن ہیں. یہ بات سننی تھی کہ مسلمانوں کے اندر اتنا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج سے ٹکر لے لی. یہ کیسا غزوہ تھا، یہ کیسی جنگ تھی. بچوں، جنگ بدر میں نا ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایسا کہ بس انسان کی عقل دنگ ہی رہ جائے. آپ کو پتہ ہے ابو جہل بہت طاقتور انسان تھا، بس طاقت اور قوت کا پہاڑ کہہ لیں. اور پھر اس نے اپنے آپ کو نا پورے کا پورا زرہ میں چھپایا ہوا تھا، لوہے کا ڈریس پہنا ہوا تھا،
جس سے نہ تیر لگے نہ نیزہ لگے۔ اس میں سے نا اس کی ذرا میں سے صرف اس کی 2 آنکھیں ہی نظر آتی تھیں، اور اس جنگ میں نا 2 مجاہد، چھوٹے چھوٹے مجاہد، 2 بچے، معاذ اور معوذ، وہ بھی شریک تھے۔ ان کے سامنے ابو جہل کی بالکل ایسی حیثیت تھی جیسے ہاتھی کے سامنے کوئی چیونٹی ہو۔ اب ان دونوں نے نا ابو جہل کی آنکھوں کو تاک کے اس کے اوپر نشانہ مارا، اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، تڑپنے لگا۔ پاس ہی ایک صحابی تھے عبداللہ بن مسعود، وہ بھاگ کے گئے، انہوں نے اپنی تلوار سے اس کا سر جسم سے جدا کر دیا اور اس کا سر لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ بچوں، ان کے اندر معاذ اور معوذ جو چھوٹے بچے تھے، ان کے اندر نیزہ اٹھانے کی طاقت آئی کہاں سے؟ آپ کو پتہ ہے نیزہ بہت بھاری اور بڑا سارا ہوتا ہے، اور یہ حوصلہ کہاں سے آیا کہ وہ ابو جہل جیسے طاقتور انسان کو جان سے مارتے ہیں؟ پیارے بچوں، یہ ایمان کی طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بجلی کی طرح بھر دی، اور انہوں نے اسلام کے سب سے بڑے طاقتور ظالم دشمن کو ہلاک کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا 16 تاریخ کو چلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساتھیوں کو لے کر، اور پھر رات ہو گئی، اور اگلے دن 17 تاریخ کو جنگ بدر کا، غزوہ بدر کا مارکہ پیش آیا۔ نہیں، 17 تاریخ جو ہے نا اس کو اس دن غزوہ بدر ہوا، اس کو ہم یوم فرقان بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا ساتھ دیا، فرشتے نازل کیے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے، اور حق اور باطل کی جنگ میں اللہ نے حق کو جیت دی اور کفر کو اور شرک کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اس جنگ میں شیطان بھی موجود تھا، اس نے قریش کے ایک قبیلے کے سردار کا روپ دھارا ہوا تھا، سراقہ بن مالک کی شکل میں وہ ان کے ساتھ تھا، اور بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا تھا کہ تم تو بڑے طاقتور ہو اور تمہارا تو مسلمان مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور جب اس نے اپنے سامنے فرشتوں کی جماعت کو دیکھا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جب قریش مکہ نے اسے پوچھا کہ تم اب کیوں بھاگ رہے ہو، تو اس نے کہا میں اس جماعت کو دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان تو فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا، اور قریش مکہ کو وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ جنگ کے بعد جب مکہ کے لوگ وہاں پہنچے واپس، تو انہوں نے سراقہ بن مالک سے کہا کہ تم نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ تم ہی جیتو گے اور تم اتنے طاقتور ہو، اور تم پھر وہاں سے بھاگ کیوں آئے؟ تو سراقہ بن مالک حیران ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو بچوں، وہ شیطان تھا جو اس نے سراقہ بن مالک کا روپ دھارا ہوا تھا، اور اس نے جنگ کے میدان میں وہ کافروں کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں حوصلہ دیا اور ان سے بڑی بڑی باتیں کر کے انہیں ابھارا کہ وہ جنگ کریں مسلمانوں سے۔ اور جب اللہ نے فرشتے نازل کیے تو فرشتوں کو دیکھ کے وہ بھاگ گیا۔ تو غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں نے کافروں کا مقابلہ کیسے کیا؟ بے سر و سامانی کے عالم میں، صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور ان کے پاس کیسی جنگی طاقت تھی وہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ اپنے سچے اور پکے مومنوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے اس ماہ مبارک میں، رمضان کے مہینے میں انہوں نے جنگ کی۔ ہم آج روزہ رکھنے سے گھبراتے ہیں، ہم تھک جائیں گے، ہم کہتے ہیں ہم بس سو جائیں، ہم کوئی کام نہ کریں۔ اس زمانے میں انہوں نے گرمی کے موسم میں دیکھیں اللہ کی خاطر جنگ کی، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، اللہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، آپس میں نہ جھگڑا کرو، آپس میں نہ لڑو۔ مسلمانوں کو کبھی آپس میں لڑنا نہیں چاہیے۔ آپس میں لڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ کمزوری آ جاتی ہے، پھر وہ ہار جاتے ہیں، ان کے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں نا، آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑتے، تو ان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے۔ آپس میں لڑنے کے دوران جو انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے نا، اس سے شیطان بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو بچوں، ہم نے بھی یاد رکھنا ہے، ہم مسلمان ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں، اس سے ہماری طاقت کم پڑ جاتی ہے، ہمارے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے، پھر ہم دشمنوں سے نہیں لڑ سکتے۔ تو جہاد کے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کیا آداب سکھائے کہ اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنا ہے۔ بے شک ہمیں یہ ڈر لگے کہ ہم تھوڑے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی بات کا یقین کرنا کہ اللہ کے راستے میں تھوڑے لوگ بھی زیادہ لوگوں پر غالب آتے ہیں، اور کبھی اللہ کو یاد کرنا نہیں چھوڑنا، اللہ کا ذکر کرنا، یعنی اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد سے رہنا ہے،
اور اللہ کے راستے میں، جہاد کے راستے میں جو بھی مشکل آئے اس پہ صبر کرنا ہے، اللہ اس مشکل کو آسانی میں بدل دے گا۔ دیکھیں کیا ہوا تھا، جو اچھی اچھی جنگی نقطہ نظر سے جگہ تھی نا اور پانی کے کنویں تھے، کفار نے پہلے جا کے اس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کو اونچی جگہ ملی، وہاں پہ پانی تھا ہی نہیں پینے کو، استعمال کرنے کو، اللہ نے بارش سے ان کی مدد کر دی، ہے نا۔ یعنی وہاں پر وہ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں کہ چلو واپس چلتے ہیں واپس چلتے ہیں، ساری دیکھو نا ان کے پاس وہ لوگ بھی اتنے ہیں اور پانی بھی ان کے پاس ہے۔ پانی کے بغیر نا زندگی نہیں ہے، پیاس لگتی ہے، گرمی ہوتی ہے، پانی نہ استعمال کرنا ہوتا ہے انسان نے اپنی ضروریات کی، کیا کرے؟ مسلمانوں نے صبر کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق کیا۔ کیسے اللہ نے بارش کے ذریعے ان کی مدد کر دی، انہوں نے پانی بھی جمع کر لیا، پھر بارش ہوئی تو وہاں سے پانی سارا بہہ کے کافروں کی طرف چلا گیا، کیچڑ ہو گیا، ان کو پرابلم ہوا۔ مسلمانوں نے اس شروع کی میں جو ثابت قدمی دکھائی، اللہ نے اس کا صلہ دیا۔ تو آج بھی جو اللہ کے راستے میں استقامت اختیار کرتے ہیں نا، مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں، مشکل برداشت کرتے ہیں، اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ فوراً ان کی مدد کو آ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ مبارکہ میں ایک یہ بات سکھائی کہ ہمیشہ دشمن سے جنگ کے لیے تیار رہو، جنگ کے لیے بھرپور تیاری رکھو، تاکہ کسی وقت بھی اگر جنگ پھوٹ پڑے، جنگ شروع ہو جائے تو کمزوری نہ دکھانے کا موقع ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ ہجرت اور جہاد کرنے والے سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے بخشش کا وعدہ بھی کیا اور عمدہ اچھے رزق کا وعدہ بھی کیا۔ اس کے بعد سورہ شروع ہوتی ہے سورہ توبہ، یہ مدنی سورت ہے اور اس کی 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ سورہ توبہ وہ سورت ہے قرآن پاک کی جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ بسم اللہ امن کی علامت ہے نا، سلامتی کی علامت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے مہلت ہی ختم کر دی اور کھلم کھلا اعلان جنگ کر دیا۔ اس صورت میں نا اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز جو ہے نا وہ بسم اللہ سے نہیں کیا۔ یہ صورت جو ہے نا، یہ سورۃ توبہ کیوں کہلاتی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے راز کھول دیے۔ مسلمانوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے پیارے بچوں، جو نا چپکے مسلمانوں کے ساتھ کا ساتھ چھوڑ کے ان کے دشمنوں کا ساتھ دینے چلے جاتے تھے۔ اصل میں وہ اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، دل ان کے نا کافروں کے ساتھ تھے۔ اللہ نے ان سب کے راز کھول دیے۔ اس سورہ میں اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی اور صدقات کے تقسیم کے اصول بتائے، نماز اور زکوٰۃ کی تاکید بھی کی ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا۔ کچھ اصول بتائے، اس زمانے تک کیسے کرتے تھے لوگ، کوئی منت مان لیتے تھے کہ وہ ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کریں گے، تو اس صورت میں اللہ نے حکم دے دیا کہ آئندہ کوئی کپڑے اتار کے نا بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، اور آئندہ کوئی مشرک جو ہے نا وہ حج کے لیے نہیں آ سکتا، اور پھر مشرکوں کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ وہ یہ علاقہ خالی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں نا جہاد کی ترغیب دی، کہا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم۔ آپ امیر ہیں یا غریب، آپ کے پاس بہت سارا ساز و سامان ہے یا نہیں، آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہی کرنا ہے، اپنی جانوں سے بھی کریں، اپنے مالوں سے بھی کریں اللہ کے راستے میں، اس سے بہتر کوئی چیز اللہ نے آپ کے لیے نہیں رکھی۔ پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں نا وہ منافق ہوتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر سستی سے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بس ایسے ہی مارے بندے مارے کٹے، دل نہیں کرتا اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے کو، برے دل سے ہی کرتے ہیں، مجبوری سے۔ پھر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے فائدے بتائے، اس سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، ہم مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کیا ہے؟ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہم اس کے اندر سے کچھ حصہ اللہ کے لیے نکالتے ہیں، یعنی اگر ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زائد 100 روپے ہیں تو ہم نے اس میں سے 2.5 روپے جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے۔ یہ پیسے وہ ہیں جو معاشرے کے کمزور، مالی طور پہ کمزور افراد کے کام آئیں گے، ایسے لوگ جو خود سے کما نہیں سکتے ان کے کام آئیں گے، یتیم بچوں کے کام آئیں گے، بے سہارا اور جو
کسی بھی مجبوری کا شکار ہے ان کے کام آئیں گے. تو معاشرے میں پھر ایسے لوگ نہیں رہیں گے جنہیں مانگ کے کھانا پڑے، جنہیں بھیک لینی پڑے. جو امیر ہے وہ اپنے روپے میں سے جب ایسے پیسے نکالتے ہیں تو ان کا مال اللہ پاک کر دیتا ہے، اور اس میں جو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اس سے انہیں بچا لیتا ہے، اور ان کی زندگی سے بہت سارے مسائل کو نکال دیتا ہے، بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے انہیں بچا لیتا ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ جو محروم ہوتے ہیں ان کی ضروریات پوری کرنے کا ایک اچھا ذریعہ نکل آتا ہے. تو جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ بھی جانیے گا کہ زکوٰۃ کیا ہے، کیسے دیتے ہیں، کن لوگوں کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو اللہ نے ہمیں سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں سکھائے، اس سے ہمیں پتہ کیا چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کے راستے میں اپنی مال، اپنی جان اور اپنی صلاحیتیں لگانی ہیں تاکہ اللہ کا دین سر بلند ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی بچوں اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر سکیں. اس کے لیے ہم اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگائیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں لگائیں، اور اس سے اللہ کیا کرے گا؟ ہماری صلاحیتوں میں برکت دے گا، ہماری اسکلز اور زیادہ امپروو ہوں گی، ہمارے وقت میں برکت آ جائے گی، ہمارے مال میں برکت آ جائے گی، ہمیں خوشی ملے گی، اطمینان ملے گا، جو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. بعض اوقات انسانوں کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے لیکن اطمینان نہیں ہوتا. تو جو لوگ اپنا مال، اپنی جان، یعنی اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اللہ کے راہ میں لگاتے ہیں نا، وہ خوش رہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ انہیں بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو مزے ہی مزے کی زندگی ہے نا. تو آئیے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں صرف کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں اور انہیں اسے قبول بھی کر لیں.